موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے ایک ایسی جماعت قائم کی جس کے خمیر میں خدمت دین اور اعلاء کلمت اللہ اور اسلام کی نشت ثانیہ کی تڑپ رکھ دی۔ آپ نے اپنی قوت قدسیہ اور انفاس روحانی سے اپنے ماننے والوں کے دلوں میں وہ پاک تبدیلی پیدا کر دی کہ وہ بدیوں اور خلاف شرع کاموں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرشار ہو گئے، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں مستعد ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جان، مال، عزت اور وقت خدا کے حضور نچھاور کرنا شروع کر دیا۔ اپنی اولادوں کو دینی خدمات کے لیے خدا کے حضور پیش کرنے لگے۔ وہ اپنے اخلاق اور کردار میں صحابہ کی مثیل بن گئے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اسلام پر مخالفین کے حملوں اور اعتراضات کا نہ صرف دفاع کیا بلکہ دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے ان کے منہ بند کر دیے۔ آپ نے قرآن کریم، اسلامی تعلیمات کی صحیح تصویر پیش کرنے اور اپنے دعوی کو بدلائل ثابت کرنے کے لیے 80 سے زائد کتب تصنیف کی۔ آپ نے بدلائل ثابت کیا کہ اب زمانہ تلوار کے ساتھ جہاد کا نہیں بلکہ قلمی جہاد کا زمانہ ہے، کیونکہ اسلام پر حملے قلم کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ آپ نے خدا سے خبر پا کر مذہبی دنیا میں ایسے انکشافات کیے جس کی گونج مذہبی دنیا کے ایوانوں میں دور تک سنی گئی۔ آپ نے بدلائل ثابت کیا کہ سکھ مذہب کے بانی گرو نانک مسلمان تھے۔ آپ نے ثابت کیا کہ قرآن کریم کی زبان عربی ہی دراصل ام الالسنہ ہے، جسے خدا نے اپنے آخری پیغام کے لیے چنا ہے۔ آپ نے بتایا کہ اسلام کا خدا زندہ خدا ہے جو آج بھی کلام کرتا ہے۔ اس امر کے ثبوت میں آپ نے اپنے الہامات پیش کیے جن میں کثرت کے ساتھ غیب کی خبریں دی گئی ہیں۔ آپ نے خدا سے خبر پا کر متعدد پیش گوئیاں بھی کی جو ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے تھی۔ ان میں امریکہ کے مدعی مسیحیت ڈاکٹر جان الیگزینڈر ڈوئی، برطانیہ کے مدعی خداوندی پگٹ، ہندوستان کے پنڈت لیکھرام اور پادری عبداللہ آتھم کی موت کی پیش خبریاں بھی تھیں جو اپنے وقت پر پوری ہوئیں۔ آپ نے دونوں عالمگیر جنگوں، روس میں سرخ انقلاب اور زار روس کی حالت زار کی پیشگوئیاں بھی کی جو بڑی شان سے پوری ہوئیں۔ آپ نے اس پیغام کے ابلاغ کے لیے جو خدا نے آپ کو دیا تھا ہندوستان کے طول و عرض کے سفر کیے، جن میں لاہور، سیالکوٹ، دہلی، لدھیانہ، جہلم اور ہوشیارپور کے سفر بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ نے دشمنان اسلام کو میدان مناظرہ اور مباحثہ میں بلایا اور ان کو شکست فاش دی۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہی جماعت کی ایسی تربیت کر دی کہ وہ مالی قربانی کے مستقل سلسلے سے وابستہ ہو گئی۔ سن 1905 سے ہی خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ کی وفات کی خبر دینا شروع کر دی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک کتاب الوصیت لکھی جس میں مالی قربانی کا ایک وسیع نظام پیش کیا۔ قولی اور قلمی دونوں قسم کے امور کو آپ نے انتہا تک پہنچایا ہے۔ 85 سے زیادہ کتابیں آپ نے تحریر فرمائیں جن میں اسلام کے دفاع میں تمام امور بیان کیے گئے ہیں، اور اسی طرح آپ کی مجالس میں بھی بالعموم یہی مضمون رہتا تھا، اور آپ کے مجلس کے لحاظ سے بھی کئی جلدوں میں آپ کے ملفوظات جماعت میں محفوظ ہیں۔ جب آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع ملی کاروبا آجل و کل مقدر کہ تیرا وقت مقررہ اب قریب آ چکا ہے، تو اس پر آپ کو یہ احساس ہوا کہ میری تو اب روانگی کی تیاری ہے، لیکن جماعت کے اندر ایک ایسے مستقل نظام کی ضرورت ہے جو ہمیشہ جماعت کی تربیت اور بہتر مستقبل کے لیے مفید اور مؤثر ثابت ہو۔ اس کے لیے آپ نے خدائی منشا کے ماتحت نظام وصیت جماعت میں رائج فرمایا، جس کے دو پہلو ہیں۔ ایک ہے اس مال کے فتنہ سے جماعت کو محفوظ کرنا جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وارننگ دی ہوئی ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوا ہے، میری امت کے لیے مال فتنہ ہوگا۔ تو مسیح پاک علیہ السلام نے وصیت کا نظام جاری کر کے در حقیقت اس بات کا احساس دلایا ہے اور اس پر جماعت کو مستحکم کیا ہے کہ مال کو کبھی بھی اپنے لیے فتنے کا موجب نہ بننے دو۔
مال اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اللہ ہی کے دین اور مخلوق کی بھلائی کے لیے اس مال کو خرچ کرنا گویا وہ اصل مقصد ہے۔ نظام وصیت میں ایک شخص جب شامل ہوتا ہے تو عام چندہ دہندگان جو جماعت کے ہیں ان کی نسبت اس کی قربانی کا معیار زیادہ ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ جو آمد ہے اس کی 1/10 ہر مہینے اس کا وہ اپنی آمد میں سے دیتا ہے۔ جتنی جائیداد اس آمد سے اس نے تیار کی ہے اس جائیداد کا بھی 1/10 کم از کم موسی وقف کرتا ہے جماعت کے لیے کہ یہ میری جائیداد کا حصہ جماعت کو جانا چاہیے۔ 26 مئی سن 1908 کو اسلام کا یہ فتح نصیب جرنیل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام احمدیہ بلڈنگز برانڈرتھ روڈ لاہور کے ایک کمرے میں اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملا۔ تو آپ کے مشن کا یا پروگرام کا دوسرا حصہ جو تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے ماتحت آپ نے جماعت کو یہ خوشخبری دی کہ اگرچہ میری روانگی یا میری رخصت ہو جانے کا صدمہ تو آپ کو ہوگا، مگر میں ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوں جو اس کی طرف سے بھیجا گیا۔ میرے جانے کے بعد خدا تعالیٰ دوسری قدرت کی نعمت تمہیں عطا کرے گا، اور وہ دوسری قدرت جو ہے وہ قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور وہ خلافت کی نعمت ہے۔ اور خلافت کے بارے میں جہاں ہم مسیح پاک علیہ السلام کی پیشگوئیاں ہیں، قرآن کریم نے ایک اصولی فیصلہ اس کے متعلق کر دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ وعدہ کرتا ہے، کوئی شخص نہیں، اللہ کس سے وعدہ کرتا ہے؟ ان لوگوں سے جو اس کی نگاہ میں صاحب ایمان اور صاحب نیک اعمال ہیں۔ کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرے تو اس کا اپنا دعویٰ ہے، لیکن اگر خدا تعالیٰ کی نگاہ میں اس کا ایمان ایک معیار پہ پورا اترتا ہے تو وہ لائق قبولیت ہے۔ تو جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق قدرت ثانیہ سے نوازا، اور وہ خلافت ہے۔ اور اس خلافت کی نعمت کے طفیل آج جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے 190 ملکوں میں پھیل چکی ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے مشن کی صداقت پر پورا بھروسہ تھا، اپنے رب کی تائید پر آپ کو کامل یقین تھا۔ آپ معرفت کے اس مقام پر فائز تھے جہاں موت بھی زندگی بن جاتی ہے، اور یہی کامل معرفت اور یقین آپ اپنے متابعین میں دیکھنا چاہتے تھے۔ ابتلاؤں کے میدان اور دکھوں کے جنگل آپ کے لیے مہمیز کا کام کرتے۔ آپ صادق تھے اور صدق پر قائم تھے، اور اس یقین پر کہ صادق کو خدا ضائع نہیں کرتا، چنانچہ آپ نے لکھا، اور کس شان سے لکھا، صادق تو ابتلاؤں کے وقت بھی ثابت قدم رہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ آخر خدا ہمارا ہی حامی ہوگا۔ اور یہ عاجز اگرچہ ایسے کامل دوستوں کے وجود سے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے یہ بھی ایمان ہے کہ اگرچہ ایک فرد بھی ساتھ نہ رہے اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنا اپنا راہ لے، تب بھی مجھے کچھ خوف نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اگر میں پیسا جاؤں اور کچلا جاؤں اور ایک ذرے سے بھی حقیر تر ہو جاؤں اور ہر ایک طرف سے ایذا اور گالی اور لعنت دیکھوں، تب بھی میں فتح یاب ہوں گا۔ مجھے کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو میرے ساتھ ہے۔ میں ہرگز ضائع نہیں ہو سکتا۔ دشمنوں کی کوششیں عبث ہیں اور حاسدوں کے منصوبے لا حاصل ہیں۔ اے نادانوں اور اندھو، مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا؟ اور کس سچے وفادار کو خدا تعالیٰ نے ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا؟ یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں، اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں۔ مجھے وہ ہمت اور صدق بخشا گیا ہے کہ جس کے آگے پہاڑ ہیچ ہے۔ میں کسی کی پرواہ نہیں رکھتا۔ میں اکیلا تھا اور اکیلا رہنے پر ناراض نہیں۔ کیا خدا مجھے چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا وہ مجھے ضائع کر دے گا؟ کبھی نہیں ضائع کرے گا۔ دشمن ذلیل ہوں گے اور حاسد شرمندہ، اور خدا اپنے بندے کو ہر میدان میں فتح دے گا۔ میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی چیز ہمارا پیوند توڑ نہیں سکتی، اور مجھے اس کے عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو، اس کا جلال چمکے، اس کا بول بالا ہو۔ کسی ابتلا سے اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں۔
اگرچہ ایک ابتلا نہیں کروڑ ابتلا ہو، ابتلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے۔ من نانستم کے روز جنگ بینی پشت من، آمنم کان درمیان خاک و خون بینی سرے۔ پس اگر کوئی میرے قدم پر چلنا نہیں چاہتا تو مجھ سے الگ ہو جائے۔ مجھے کیا معلوم کہ ابھی کون کون سے ہولناک جنگل اور پرخار بادیے درپیش ہیں جن کو میں نے طے کرنا ہے۔ پس جن لوگوں کے نازک پیر ہیں وہ کیوں میرے ساتھ مصیبت اٹھاتے ہیں؟ جو میرے ہیں وہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے، نہ مصیبت سے، نہ لوگوں کے سب و شتم سے، نہ آسمانی ابتلاؤں اور آزمائشوں سے۔ اور جو میرے نہیں وہ ابس دوستی کا دم مارتے ہیں کہ عنقریب الگ کیے جائیں گے۔ کیا ہم زلزلوں سے ڈر سکتے ہیں؟ کیا ہم خدا تعالیٰ کی راہ میں ابتلا سے خوفناک ہو جائیں گے؟ کیا ہم اپنے پیارے خدا کی کسی آزمائش سے جدا ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، مگر محض اس کے فضل اور رحمت سے۔ پس جو جدا ہونے والے ہیں جدا ہو جائیں، ان کو وداع کا سلام۔ آپ کی وفات پر ہندوستان کے اخبارات و رسائل نے آپ کی دینی خدمات کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ اخبار وکیل امرتسر نے لکھا، وہ شخص بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو، وہ شخص جو دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا، جس کی نظر فتنہ اور آواز حشر تھی، جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے اور جس کی 2 مٹھیاں بجلی کی 2 بیٹریاں تھیں، وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لیے 30 برس تک زلزلہ اور طوفان رہا، جو شور قیامت ہو کے خفتگان خواب ہستی کو بیدار کرتا رہا۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی رحلت اس قابل نہیں کہ اس سے سبق حاصل نہ کیا جائے اور مٹانے کے لیے اسے امتداد زمانہ کے حوالے کر کے صبر کر لیا جائے۔ ایسے لوگ جن سے مذہبی یا عقلی دنیا میں انقلاب پیدا ہو ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے۔ یہ نازش فرزندان تاریخ بہت کم منظر عالم پر آتے ہیں، اور جب آتے ہیں دنیا میں انقلاب پیدا کر کے دکھا جاتے ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد جماعت نے متفقہ طور پر حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کو قدرت ثانی کے مظہر اول کے طور پر خلیفۃ المسیح منتخب کیا۔ اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت ایک ہاتھ پر جمع ہو کر اعلاء کلمت اللہ کی عظیم الشان مہم کو لے کر درانہ آگے بڑھنے لگی۔ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ سن 1841 میں بحیرے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نسل سے تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم بحیرے میں حاصل کی۔ ہندوستان اور بلاد عربیہ کے طول و عرض میں پھر کر علوم دینیہ کی تحصیل کی۔ لکھنؤ، رامپور، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مصر کے اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا۔ آپ مہاراجہ کشمیر کے شاہی طبیب رہے۔ آپ کا توکل علی اللہ ضرب المثل تھا۔ آپ رضی اللہ قرآن کریم کے عاشق، علوم حدیث کے عالم اور ایک عبقری طبیب تھے۔ آپ کو سب سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ سے اس درجے محبت رکھتے تھے کہ ایک موقع پر فرمایا، چه خوش بودی اگر هر یک ز امت نور دین بودی، ہمیں بودی اگر ہر دل پر از نور یقین بودی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کا دور خلافت قریباً 6 سال پر ممتد ہے۔ آپ کے دور خلافت میں خلافت احمدیہ کو استحکام حاصل ہوا۔ آپ کے دور میں حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی تحریک سے جزائر برطانیہ میں جماعت کی تبلیغی سرگرمیوں کا آغاز سن 1911 میں ہوا، جب حضرت چودھری فتح محمد سیال صاحب رضی اللہ عنہ کو لندن مشن کھولنے کے لیے بھجوایا گیا۔ قادیان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش کے مطابق ایک دینی درسگاہ مدرسہ احمدیہ کا قیام عمل میں لایا گیا، جو بعد میں جامعہ احمدیہ کی شکل میں ڈھل گیا، اور اب جس کی شاخیں قادیان، ربوہ، کینیڈا، انڈونیشیا، برطانیہ اور افریقہ کے ممالک میں قائم ہیں۔ مسجد اقصی قادیان کی توسیع، نور ہسپتال کی تعمیر، مسجد نور قادیان کی تعمیر، تعلیم الاسلام ہائی اسکول کی عمارت کی تعمیر کے کام کا آغاز خلافت اولیٰ میں ہوا۔ متعدد نئے اخبارات اور رسائل آپ کے دور میں جاری ہوئے، جن میں الفضل، نور اور احمدی خاتون
قابل ذکر ہیں۔ 6 سال تک خلافت کی عظیم الشان ذمہ داریوں کو نہایت خوش اسلوبی سے ادا کرتے ہوئے 13 مارچ سن 1914 کو حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے قادیان دارالامان میں اپنی جان آفریں کے سپرد کی۔ آپ نے اپنی تمام تر مساعی اور کوششیں خلافت احمدیہ کو مستحکم کرنے اور قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے میں صرف کی۔